وزیراعظم شہباز شریف نے باردانے کے حصول میں کسانوں کو درپیش مشکلات کا نوٹس لیا۔ وزیراعظم نے لاہور میں گندم خریداری میں پیش رفت پر ہنگامی اجلاس کی صدارت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف آج پارٹی قائد نواز شریف کو گندم کے بحران کے حوالے سے رپورٹ بھی پیش کریں گے۔ کسانوں کی محنت کو کسی کی غفلت کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت لاہور میں اجلاس، وفاقی وزراء رانا تنویر حسین، عطا اللہ تارڑ اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے رواں سال گندم کی بمپر فصل ہوئی ہے، کسانوں کو ان کی محنت کا معاوضہ بر وقت پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم نے اجلاس کے دوران متعلقہ حکام سے سوال کیا کہ گندم کی خریداری کے لیے کسانوں کو باردانے کے حصول میں مشکلات کیوں درپیش ہیں۔ وزیر اعظم نے ہدایت جاری کی کہ کسانوں کے معاشی تحفظ پر کسی قسم کا سمجھوتہ قبول نہیں، افسران گندم کی خریداری کی موقع پر جا کر خود نگرانی کریں۔ وفاقی حکومت پاسکو کے تحت 1.8 ملین میٹرک ٹن گندم کی خریداری کرنے جا رہی ہے، جس کا مقصد کسانوں کو بھرپور فائدہ پہنچانا ہے۔ وزیر اعظم نے گندم کی خریداری کے حوالے سے کسانوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے وزارت قومی غذائی تحفظ کی کمیٹی قائم کر دی، جو 4 روز میں کسانوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے اقدامات کرے گی۔ وزیر اعظم کو گندم کی خریداری کے حوالے سے پیش رفت پر تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا۔ گندم درآمد سے پیدا بحران، 4 رکنی کمیٹی تحقیقات آج بھی جاری رکھے گی۔ سیکرٹری کابینہ کامران علی افضل کی صدارت میں گزشتہ روز طویل اجلاس ہوا۔ سابق سیکرٹری فوڈ سیکیورٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود اور کیپٹن ریٹائرڈ آصف سے پوچھ گچھ مکمل کر لی گئی ہے۔ یہ کمیٹی کسٹمز، کراچی پورٹ اور FBR افسروں سے تفتیش مکمل کر چکی۔ سیکرٹری کابینہ کامران علی افضل کہتے ہیں سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو طلب نہیں کیا گیا۔ کسی کمیٹی نے بلایا، نہ ہی کوئی نوٹس موصول ہوا۔ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی غیر رسمی گفتگو، بولے تحقیقاتی کمیٹی نے بلایا تو کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ کروں گا، کوئی کرپشن نہیں کی، کمیٹی کے بلانے پر پیش ہونے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ تمام افسران موجود ہیں جنہوں نے گندم سے متعلق تخمینہ پیش کیا تھا۔ نجی شعبے کو گندم درآمد کی اجازت 4 سال پہلے دی گئی۔ گندم درآمد اسکینڈل کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی کے سربراہ سیکرٹری کابینہ کامران علی افضل نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اور ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے گندم کی درآمد کی مکمل شفاف تحقیقات کرنے کی ہدایت کی۔ کہا دستیاب ریکارڈ اور دستاویزات کو سامنے رکھ کر سفارشات مرتب کریں اور پیر کے روز حتمی رپورٹ پیش کی جائے۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر ذمہ داروں کا واضح تعین کر کے بتایا جائے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ گندم بحران ہمیں ورثے میں ملا ہے، معاملے پر سب کو انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے۔ شکر گڑھ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سیاسی استحکام اور پالیسیز کے تسلسل کی ضرورت ہے۔ حکومت کو ورثے میں ملی ہے کہ ہمارے گودام بھی بھرے ہوئے ہیں، ہماری اپنی بمپر فصل بھی مارکیٹ میں آئی، اور جب مارکیٹ میں آئی تو اس کے ساتھ کراچی میں اس گندم کے شپ بھی لگ گئے جو درآمد کی گئی۔ اس مقصد کے لیے وزیر اعظم نے ایک انکوائری کمیٹی قائم کی ہے۔ جب ملک کے اندر اتنی وافر گندم موجود تھی تو ہمیں گندم درآمد نہیں کرنی چاہیے تھی، تو یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا اور کس کے ایما پہ ہوا، اس کے لیے ہمیں اس انکوائری کمیٹی کے جو حتمی رپورٹ ہے اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ الیکشن ہونے کے بعد 8 فروری کے نتائج کو تمام سیاسی جماعتوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ اب ہم سب کا فرض ہے کہ ہم 2029 تک اپنے اپنے مینڈیٹ کی روشنی میں اپنا مثبت جمہوری کردار ادا کریں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کسانوں سے گندم خریداری کے لیے حکومت کو 6 مئی کی ڈیڈ لائن دے دی۔ اسلام آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بولے کسانوں کو پوری قیمت اور باردانہ فراہم کیا جائے۔ حافظ نعیم نے موجودہ حکومت کو PDM 2 قرار دیا۔ وہی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ چھوٹے کسان 2 ایکڑ 4 ایکڑ 10 ایکڑ پر کام کرنے والے کسان، ان سے تو ہم گندم نہیں خریدیں گے، لیکن بڑے بڑے لوگوں کو ذخیرہ کرنے کی بھی اجازت مل جاتی ہے۔ پھر وہ ایکسپورٹ بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور امپورٹ بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں، کیونکہ حکومت انہی کی ہے۔ یہ پسند کے لوگ ہیں جنہیں لا کر بٹھا دیا گیا ہے۔ یہ جعلی حکومت ہے، یہ فراڈ حکومت ہے، یہ فارم 47 والی حکومت ہے، اسے تسلیم نہیں کرتے۔
पंजाब के कई अजला में गंदम की 100% कटाई मुकम्मल होने के बायस गंदम मार्केट मजीद क्रैश कर गई। सोने जैसी फसल मट्टी बनने लगी। सरकारी खरीदारी शुरू न होने पर मंडियों में गंदम के ढेर लग गए हैं। पंजाब में गंदम कटाई मुकम्मल। पंजाब के कई अजला में गंदम की 100% कटाई मुकम्मल होने की वजह से वीट मार्केट क्रैश हो गई। सोने जैसी फसल मिट्टी बन गई। बहावलपुर, रहीम यार खान, बहावल नगर, लोधरा समेत कई अजला में गंदम की कटाई 100% हो चुकी है। डीजे खान में 95%, खानेवाल में 100%, बिहाड़ी में 99% गंदम की कटाई हो चुकी है। गंदम की कटाई में बहावलपुर डिवीजन सबसे आगे है। बहावलपुर डिवीजन में गंदम की 100% कटाई मुकम्मल हो गई। मुल्तान डिवीजन में 99% गंदम की कटाई हो चुकी है। गंदम की कटाई मुकम्मल होने के बावजूद सरकारी तौर पर गंदम नहीं खरीदी जा सकी। सरकारी तौर पर गंदम ना खरीदे जाने के बाद गंदम की मंडियों में ढेर लग गए। किसान के लिए गंदम महफूज करना बड़ा चैलेंज बन गया। बहावल नगर, लोधरा, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़ समेत दीगर शहरों में किसान सरापा एहतजाज हैं। सदर ममलकत ने 3 सूबों के नए गवर्नर्स का तकर्रुर कर दिया। फैसल करीम कुंडी ने बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हलफ भी उठा लिया। सदर ममलकत ने सलीम हैदर की बतौर गवर्नर पंजाब और जाफर मंदुखेल की गवर्नर बलोचिस्तान तैनाती की मंजूरी दी। सरदार सलीम हैदर आज अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। मदद और रहनुमाई फरमाए। सदर मुमलिकत ने 3 सूबों के नए गवर्नरों का तकर्रुर कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने सरदार सलीम हैदर की बतौर गवर्नर पंजाब, फैसल करीम कुंडी की बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तकर्रुर की मंजूरी दी, जबकि सदर मुमलिकत ने जाफर मंदोखेल को गवर्नर बलोचिस्तान तैनात करने की भी मंजूरी दे दी। फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा के 40वें गवर्नर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। नामजद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, राजा परवेज अशरफ, नैयर बुखारी, नदीम अफजल चंद, अमीर मुकाम और दीगर शरीक हुए। मैं फैसल करीम कुंडी सिर्फ के दिल से हल्फ उठाता हूँ सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एतमाद करने पर पीपल्स पार्टी क़यादत का मशकूर हूँ। पूरी कोशिश करूँगा कि सूबे और मरकज के दरमियान पुल का किरदार अदा करूँ। मैं उनको यकीन दिलाता हूँ सूबाई हुकूमत को कि मैं आपका वकील बनकर इस्लामाबाद में आपका मुकदमा लड़ूंगा और इंशाअल्लाह वफाक और सूबा मिलकर जो है इस सूबे की तरक्की करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में हुई, जिसमें कसीर तादाद में पीपी कारकुनान भी शरीक हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से फैसल करीम कुंडी और सलीम हैदर की मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो ने सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब और फैसल करीम कुंडी को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बनने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो जरदारी से इजहार तशक्कुर किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, उम्मीद है आप बतौर गवर्नर वफाक की बेहतर अंदाज में नुमाइंदगी करेंगे। टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर 5 लाख मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने का मंसूबा। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तजावीज़ की मुखालिफत कर दी। लिखे गए ख़त में कहा कि FBR दूसरे ऑप्शन पर गौर करे। कानूनी मुश्किलात से बचने के लिए मोबाइल सिम्स ब्लॉक न की जाएँ। ख़वातीन और बच्चों के नाम पर जारी सिम्स मर्द इस्तेमाल करते हैं। PTA ने कहा कि इस अमल से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बैरूनी सरमायाकारी पर मनफी असरात पड़ेंगे। PTI ने अपने दौर में किसी से मुज़ाकरात नहीं किए। पिछली 9 मई वाले सारे के सारे नारे जो है गायब हो गए हैं। अब उसकी जगह नई बातें आ गई हैं, अब तरले मिनतें आ गई हैं। नारों की जगह वो तोड़ फोड़, वो घिराव जलाओ, जो तनसीबात पे उन पे हमले थे, उनकी जगह अब तर्रों ने ले ली है। मैं समझता हूँ ये अंदरून खाना जो एक बगावत हुई 9 मई को, उसकी कोई प्रेसिडेंस या कोई मिसाल नहीं मिलती। आज कह रहे हैं कि हमारे पास दरवाजे 18 माह से खुले हैं। सियासत हमेशा बातचीत के साथ जो है हल होनी चाहिए। सियासी मसाइल जो है बिल्कुल हल होनी चाहिए। हम भी यही कहते थे, इनको तो अभी पता लगा है। हम तो हमेशा सियासत में ये कहते हैं कि दरवाजे कभी भी बंद नहीं होने चाहिए सियासत में। इन्होंने मेरा ख्याल है उन पता लगाएगा कि सियासत में बातचीत होनी चाहिए। कल उन्होंने थोड़ी सी तरमीम की है। उन्होंने कहा 3 जमातों के अलावा बाकी सियासी जमातों के साथ भी मुज़ाकरात करें।
حکومت کے خلاف اپوزیشن الائنس میں جمعیت علماء اسلام فی کی شمولیت کا معاملہ، JUI کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے بیان کے بعد PTI سے اظہار ناراضی۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ PTI کے جو لوگ رابطہ کرتے ہیں ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا۔ تحریک انصاف اور JUI میں روابط سے پہلے ہی اختلافات۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کی اپنے سیاسی حریف مولانا فضل الرحمان پر تنقید سے JUI ناراض۔ علی امین کا کہنا تھا مولانا تو ڈیل کرتے ہیں، ان سے سوال کریں جس نے مینڈیٹ چوری کیا۔ تو اب مولانا صاحب مینڈیٹ چوری ہونے میں اور دھوکے میں فرق ہے۔ آپ ڈیل کے تحت آتے ہیں، آپ ڈیل کرنے والے ہیں، آپ کی ڈیل کوئی ہوئی ہوگی، قوم کو بتائیں کہ آپ کو اس ڈیل میں جب اتنے لوگوں کو فارم 47 کے ذریعے جتوایا گیا، بلکہ سب کو ہی جتوایا گیا، تو پھر آپ کو کیوں نہیں جتوایا گیا؟ تو آپ یہ سوال ان سے کریں۔ ذرائع کے مطابق علی امین کے بیان سے نالا JUI نے موقف اپنایا کہ PTI کے جو لوگ بات اور رابطہ کرتے ہیں ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا۔ JUI کو تحریک انصاف کی ضرورت نہیں، ہم الگ تحریکیں چلائیں گے۔ PTI کی غیر سنجیدہ کوششوں کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ JUI کا کہنا ہے کہ PTI پہلے اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کرے پھر رابطہ کرے، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے پارٹی رہنماؤں کو PTI سے فی الحال رابطہ نہ کرنے کی ہدایت کر دی اور موقف اپنایا کہ جب سنجیدہ رابطہ ہوگا اب تو غور ضرور کریں گے۔ اسد قیصر نے چند روز پہلے JUI سے رابطے کا فیصلہ کیا تھا، مگر PTI رہنماؤں کے متضاد بیانات کی وجہ سے JUI کو بھی خدشات لاحق ہو گئے ہیں۔ آڈیو لیکس کیس میں بڑی پیش رفت، DGIB، DGFIA اور چیئرمین PTA کو توہین عدالت کے معاملے میں ابتدائی نوٹس جاری ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار پر اعتراض کی درخواستوں کو عدالت نے بدنیتی پر مبنی قرار دیا۔ پیمرا، PTA، IB، FIA کو درخواستیں دائر کرنے پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ جسٹس بابر ستار نے جج پر اعتراض کی چاروں درخواستوں پر 40 صفحات کا فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا چاروں اداروں نے اپنی درخواستوں کے ذریعے جج کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی۔ شہریوں کے فون ٹیپ کرنے کے معاملے پر عدالت فریقین کو مکمل موقع دے رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات گمبیا میں 15ویں اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر ہوئی۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ اسٹریٹجک اور اقتصادی تعلقات ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق ملاقات میں پاکستان میں اقتصادی تعاون اور سعودی سرمایہ کاری کو مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سعودیہ کے ویژن 2030 کی تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ میں حالیہ پیش رفت پر گہری تشویش کا اظہار اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا وفد آج 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ جائے گا۔ وفد 40 سے 50 افراد پر مشتمل ہوگا، جن میں تجارتی اور کاروباری شخصیات شامل ہیں۔ دورے کے دوران سعودی وفد پاکستان میں سرمایہ کاری کے مختلف موقعوں پر مذاکرات کرے گا۔ پاکستان کی معیشت بہتر کرنے کا مشن۔ حکومت بیرونی سرمایہ کاری، تجارتی اور کاروباری سرگرمیاں بڑھانے کے لیے کوشاں۔ سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا وفد 2 روزہ دورے پر پاکستان آئے گا۔ وفد سعودی فرمانروا اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کی خصوصی ہدایت پر پاکستان کا دورہ کر رہا ہے۔ سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا وفد 40 سے 50 افراد پر مشتمل ہوگا، جن میں کاروباری، تجارتی اور سرمایہ کار شخصیات شامل ہیں۔ وفد میں سعودی عرب کی مختلف کمپنیوں کے سربراہان بھی شامل ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان میں 2 روز قیام کے دوران سعودی وفد سرمایہ کاری کے متوقع مواقعوں پر مذاکرات کرے گا۔ مختلف نجی، حکومتی اور پبلک کمپنیوں سے شراکت داری اور سرمایہ کاری پر بھی معاملات کا جائزہ لیا جائے گا۔ سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا وفد وطن واپسی پر سعودی فرمانروا محمد بن سلمان کو دورے اور سرمایہ کاری سے متعلق بریفنگ دے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے بھر کے لیے فری میڈیسن ڈیلیوری پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز خود دوائیں لے کر مریضوں کے گھر پہنچی، دل کے مرض میں مبتلا افراد سے گفتگو کی، کہا نواز شریف نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پنجاب بھر کے لیے مفت ادویات عوام کی دہلیز پر پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ لاہور میں منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 2 لاکھ شہریوں کو ان کی دہلیز پر مفت ادویات ملیں گی۔ ہیپیٹائٹس کی میڈیسن شامل ہیں،
ट्यूबरक्लोसिस की, टीबी की मेडिसिन शामिल हैं और दिल के अमराज की मेडिसिन शामिल हैं। 2 माह का स्टॉक आपको हम घर पे डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह और 2 माह के बाद आपकी जो असेसमेंट है वो दोबारा से होगी और उसमें अगर वो दवाई कंटिन्यू करनी होगी तो वो फिर से आपको अगला स्टॉक जो है वो डिलीवर हो जाएगा। हुकूमत का कहना है कि इस प्रोग्राम के तहत हेपेटाइटिस, टीबी और दिल के आर्जे में मुब्तला मरीजों को मुफ्त अदवायात उनकी दहलीज पर फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मुफ्त अदवायात लेकर खुद मरीजों के घर पहुँच गई। वज़ीर आला लाहौर के इलाके शादमान की कच्ची आबादी में मुकीम मरीजा रसूला बीबी के घर अदवायात लेकर पहुंची तो वज़ीर आला को देखकर दिल की मरीजा रसूला बीबी खुश और जज्बाती हो गईं। वज़ीर आला ने मरीजा के साथ बैठकर उनकी सेहत बारे दरियाफ्त किया। ठीक है और अब घर आया करेगी इंशाल्लाह, आपको जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ शादबाद में शहरी मुनव्वर मलिक के घर भी गईं और उनकी वालिदा की अदवायात पेश। मैं तो चले आ जाऊंगी लेकिन आपकी दवाई लेने आपको अब जाना नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। तकलीफ करके जाती होंगी ना मेडिसिन लेने, अब आपके घर आएगी इंशाल्लाह। 2 माह की मिलेगी और उसके बाद जब डॉक्टर्स आपको दोबारा चेक करेंगे तो दोबारा मिल जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में सहूलत मरकज का भी इफ्तिताह किया। ज़ुहैब हसन काज़मी, 1 न्यूज़, लाहौर।